طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی. انفرادی مطلب اپنے آپ پہ، اور اجتماعی طور پر جب سارے قوم مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ عمل کو اپناتے ہیں، تو اس میں وہ طاقت، وہ پاور، جیسے آپ لوگوں نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی اتفاق پہ برکت ہے، اس حیثیت سے بات کر رہے ہیں. تو حیثیت ایک قوم پھر ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم نے دنیا کی یا دوسری عالمی سازشوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے کہ وہ ہمارے لیے کیا سازشیں کر رہی ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھوکہ بازی، ملاوٹ اور پھول اور پھیل کے تضاد کو اپنی قومی زندگی سے نکال دے. اور یہ کام آخر میں جو بار بار ایک مصرع آپ کو نظم میں دہرایا جائے گا، اس کو ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے، اے نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے. تو یہ کام وطن کے جوان ہی کر سکتے، کیونکہ وہ آنے والی نسل ہے، انہوں نے قوم کو سنبھالنا ہے، انہوں نے ساری فیلڈز میں جانا ہے اور مختلف وہ کر دینے ہیں، تو انہوں نے سارا کچھ کر دینا ہے. تو اس کے مطابق وہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. اب پیج نمبر، صفحہ نمبر 212 پہ دیکھ لیں. ہم پہلے بن کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی میں آپ کو اسکرین پہ ہی شو کروں گا، وہ آپ لوگ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو نفیر عمل کا مطلب یہی ہے کہ عمل کی پکار. آؤ کب تک گلا شومی تقریر کرے، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کرے، کب تلک شیون جور فلک پیر کرے، کب تلک شیوہ بے مہری ایام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے. بیٹا اگر دیکھ لے تو نوجوانان وطن کے سامنے ایک علامت لگی ہوئی ہے، یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے علامت لگائی جاتی ہے، حرف ندا اس کو کہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو یا نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. گلا کہتے ہیں شکایت کو. اسکرین پہ بھی دیکھ لے، آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسکرین پہ جو الفاظ مانے آ رہے ہیں، تو یہ سارا نفیر عمل، عمل کی پکار ہے، گلہ کا معنی ہے شکایت ہے، شومی تقدیر خراب نصیب، کب تلک یعنی کب تک، ماتم کہتے ہیں غم کرنا یا رونے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پریشان ہونے کو بھی، تدبیر کہتے ہیں انداز طریقے کو، شیون کہتے ہیں غم اور مایوسی کو، جور کب تلک شیون ہے جور یعنی ہم کب تک جور پلک پیر کرے. پلک آسمان کو کہتے ہیں اور پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، یعنی آسمان کے ظلم و ستم کو کب تک ہم برداشت کریں گے، یا اس دنیا کے آسمان سے مراد یہ دنیا بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اس کے ظلم و ستم کو کب تک ہم برداشت ہم کریں گے. تو وہ بھی اس میں ہے. کب تلک شکوہ بے مہری ایام کرے. بے مہری کا مطلب بے مروتی بھی آپ لے سکتے ہیں، محبت نہ کرنا بھی، بے وفائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکایتیں ہم کریں گے. تو اس کے الفاظ مانے لکھ لیں، پھر ہم تھوڑی سی وضاحت اس کی تشریح میں بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، لیکن میں پہلے الفاظ آپ کو اس کی میننگ لکھوا رہا ہوں. آج برباد خزاں ہے، آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن. چمنستان باغ کو کہتے ہیں، باغیچے کو یا گلستان کو. آج محروم تجلی، تجلی روشنی کو کہتے ہیں. شبستان وطن، شبستان آرام گاہ کو کہتے ہیں، شبستان وطن یعنی آرام گاہ. مرکز نالا و شیون، نالا اور شیون اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکرین تو اس میں لکھا ہوا ہے فریاد اور مایوسی. نالا اور شیون فریاد اور مایوسی کو کہتے ہیں. اچھا، وقت ہے، اگر اس کو ہم الگ پڑھیں نا تو بہت پراپر سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو. وقت ہے چارہ درد دل ناکام کرے. چارہ کہتے ہیں بیٹا علاج کو، اور درد دل آپ لوگ ویسے ہی جانتے ہیں کہ جو ہمیں پریشانیاں ہیں، جو مایوسیاں ہیں، جو اداسیاں ہیں ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں، اس کو ہم درد دل ہی کہہ سکتے ہیں، یا ہم ناکامی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے. آگے چلتے ہیں. آؤ جڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کرے. اجڑی ہوئی کہتے ہیں برباد کو، جو تباہ ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے. جکڑی ہوئی زور سے پکڑنا، جکڑ لینا. جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کرے. ایسے کہ ہماری روحوں کو یا ہمارے اندر کی حیثیت کو، حالت کو کسی نے مضبوطی کے ساتھ زور سے پکڑا ہوا ہے. آؤ کچھ پیروی، پیروی کہتے ہیں اطاعت کو، فرمان برداری کو کہتے ہیں اطاعت. مسلک کے فرحات کرے. مسلک کہتے ہیں انداز کو یا طریقے کو آپ کہہ سکتے ہیں. مسلک کے فرحات، بیٹا یہ الفاظ مانے سارے لکھ دینے، جو بھی آپ کو رہتا ہے. یہ اسکرین جو اسکرین پہ جو رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ میں آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، تو وہاں سے بھی آپ اس کو پھر کر سکتے ہیں. مسلک کہتے ہیں بیٹا طریقے کو، انداز کو. فرحات اس عاشق کا نام ہے جنہوں نے دودھ کی نہر کھود دی تھی، یا جسے کہا گیا تھا کہ آپ اس پہاڑ سے دودھ کی نہر کھودیں گے، سخت محنت کریں گے. تو انہوں نے وہ آلات آپ کہہ سکتے ہیں یا اوزار آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لے کے وہ چل پڑا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ناممکن کام ہے، بلکہ مضبوطی اور ہمت اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ آگے کی طرف جا رہا تھا. یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کرے.
تو انشاءاللہ یہ تشریح میں ہم کر رہے ہیں کہ شرط نہیں ہے کہ ہمیں وفا ملے گی، ہم نے بیٹھ کے آرام کرنا ہے اور سارا کچھ بنا بنایا ہم پہ ملے گا۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے، ایک ہنگامہ سہے آج جہاں میں برفا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خوں کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جن سے گرا مایا کو پھر عام کرے۔ جن سے گرا مایا، گرا مایا کہتے ہیں قیمتی کو، قیمتی طریقہ، قیمتی انداز، طور طریقے، جو وفا کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹا اس میں تلبیحات استعمال ہوئی ہے، سیکنڈ لاسٹ بن میں دیکھ لے تلبیحات کا زیادہ تر استعمال ہے۔ تو جام جم، اگر آپ پیج نمبر 264 پیج پہ دیکھ لے تو یہ الفاظ مانے آپ لوگوں کو وہاں بھی نظر آئیں گے۔ جام جم کے معنی لکھے ہوئے وہ پیالہ جو بادشاہ جمشید کی خواہش پر تیار کیا گیا تھا اور جس میں نجوم کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کیا جاتا تھا۔ نجوم جو قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، یعنی یہاں پر مراد یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی روب اور دبدبا ہو، کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی پاور آپ کے سامنے آئے، تو شاعر کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ ہی قوم کے واحد سہارا ہو نوجوانان۔ حشمت روم، روم کا روب اور دبدبا، روم کا شان و شوکت، یعنی رومیوں کا شان و شوکت ہے۔ اور سولت رے، سولت بیٹا کہتے ہیں روب اور دبدبے کو، شان و شوکت کو، اور رے ایران کے ایک وہاں پر ایک شہر ہے جہاں پر بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ حکمرانی کی ہے۔ کیانی، کے کا مطلب کیانی خاندان سے ہے، ایرانی بادشاہوں کا ایک سلسلہ ہے کے کا، تو بادشاہ یا حاکم کو انہوں نے کے کہا ہوا ہے، یعنی کیانی سے نکلا ہے، اور ایرانی بادشاہوں کے ایک سلسلہ ہے، یعنی اس کے روب اور دبدبے سے آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ بن کی طرف جو بہت ہی خوبصورت بن ہے اور جو بہت ہی طریقہ کار ہے ہماری زندگی گزارنے کے حوالے سے، انہوں نے بات اس میں کی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہدایات دی ہے، اپنے بات منوائی ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ نظم لکھی اس کی بات وہ تقریباً کر رہے ہیں۔ رشتے مکر و ریا، مکر و ریا، مکر دکھاوے کو کہتے ہیں، دھوکے کو کہتے ہیں، مکاری، دکھاوا، اور ریاکاری۔ طرفہ ادا، عجیب انداز کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، طرفہ طور طریقے کو بھی کہتے ہیں۔ کاسہ ہرس، ہرس کا کٹورا یا لالچ کا کٹورا، لالچ کا پیالہ۔ کاسہ ہرس، وہ ہوا پوڑ بھی دے، پوڑ بھی دے، اپنی یہ طرف ادا چھوڑ بھی دے۔ اچھا، طرف ادا اپنے عجیب انداز کو، جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا سٹائل ہے، رہنے کا طریقہ ہے، تو شاعر کہہ رہے کہ اگر اس میں ریاکاری ہے، اگر اس میں دھوکہ ہے، اگر اس میں بے وفائی ہے، اگر اس میں ہرس اور لالچ ہے، تو ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کرنا کیا چاہیے؟ آؤ کچھ کام کرے، کام کرے، کام کرے۔ اپنے وطن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے جانا ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم اپنے وطن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو بیٹا اگر دیکھ لے 1 2 3 4 5 6، اس میں 6 بند ہے ٹوٹل۔ حیت اس کی ہے محمد، صنف اس کی ہے معرہ۔ تو اس نظم کا جو ٹیپ کا مصرع ہے، اس کو ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے، ٹے یہ پے ٹیپ، کیونکہ ایک مصرع جو کسی بند میں بار بار، کسی نظم میں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اور اگر وہ شعر ہے تو پھر اس کو ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ جیسے پچھلے نظم بڑے چلو اگر آپ لوگ دیکھ لے تو وہاں پہ ایک شعر کو بار بار دہرایا گیا تھا، تو اس کو ٹیپ کا شعر کہا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، ابھی آگے آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اسکرین کو دیکھیں اور تشریح میں بند نمبر 1 کی تشریح ہے۔ اشعار میں نے اس لیے نہیں لکھے اس کے سامنے تاکہ پہلے ہی آلریڈی کتاب آپ کے سامنے ہی ہے، اور آپ کتاب کو دیکھ کے اس کے ساتھ ساتھ اس کو میچ کرے کہ مجید امجد نے اس میں کیا کہا ہوا ہے۔ تھوڑی بہت تو ہم نے وضاحت کر دی، لیکن یہاں پر میں نے اس کی کیا تشریح لکھی ہے اور کیسی ہے، تو آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس نظم میں مجید امجد نے اپنے نوجوانوں، وطن کے نوجوانوں کو ترغیب دی ہے، بتا رہے ہیں اسے، مخاطب کر رہے ہیں اسے، بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے وطن کے جوانوں، تم اپنی بدقسمتی کا رونا کب تک روتے رہو گے؟ اگر تمہیں کامیابی نہیں مل رہی تو کب تک تم اس کا رونا روتے رہو گے؟ کب تک آسمان کے ظلم کو سہ کر روتے رہو گے؟
یعنی آسمان کے ظلم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حالات جو اگر آپ کے ساتھ خراب ہے، اگر آپ کی مایوس زندگی گزر رہی ہے، تو آسمان کسی کا ظلم و زیادتی نہیں کر رہا، لیکن شاعر کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کی زندگی خراب گزر رہی ہے اس دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے، تو اگر وہ دنیا خراب ہے تو کب تک یہ سارا کچھ سہو گے یا برداشت کرو گے، اور زمانے کی بے وفائی کی شکایت کب تک کرتے رہو گے؟ تمہارے یہ گلے شکوے سب بیکار ہے۔ کیوں بیکار بھائی؟ اس لیے ہے کہ ہم کیوں کسی سے شکایت کریں گے؟ کون کیا ہمارے لیے کرے گا؟ بلکہ اپنے اندر وہ ہمت اور طاقت اور مضبوطی پیدا کرنی ہے۔ جیسے شاعر کہہ رہے کہ سب بیکار ہیں، محنت اور مشقت سے کام لے کر عملی طور پر کچھ کر کے دکھاؤ، عمل ہی تمام مشکلات کا حل ہے۔ یعنی منصوبے، سوچ، خیالات، وہ چیزیں تو ہم بہت زیادہ اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، لیکن جب ہم جیسے پہلے میں نے کہا نا پریکٹیکلی طور پر کسی میدان میں جاتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں یا ہم سب سے آخر میں آئیں گے، یا اس طرح کی وہ بات ہوتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمت کی بات ہوتی ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی میدان میں بھی نمایاں کارکردگی دکھائیں گے تو اس کا صلہ آپ کو بھی، آپ کے فیملی کو بھی، اور پھر آپ کے وطن کو بھی وہ سارا کچھ ملے گا جس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ بند نمبر 2 کو اگر دیکھ لے، شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ آج ہمارے ملک پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، یعنی مایوسی اور اداسی ہر طرف پہ ہے۔ آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، یعنی کالے بادل چھانے ہوئے ہمارا چمنستان یا ہمارا باغ یا ہمارا وطن جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ ہر طرف، ہم یہی کہتے ہیں نا پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا، پاکستان ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہم ذمہ دار ٹھہراتے یہی سوچتے ہیں کہ اس میں پریشانی ہے، اور خزاں کے ہواؤں نے ہمارے وطن کے باغوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب خزاں کا موسم یہی ہوتا ہے کہ پتے جڑ جاتے ہیں، سارا کچھ سونا سونا سا لگتا ہے، گھاس جو ہے وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو خزان کو بطور تشبیہ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے خزان کا موسم ہوتا ہے تو شاعر کہہ رہے کہ آج محروم تجلی ہے، یعنی روشنی دکھائی نہیں دے رہی، یا خوشیاں، آپ روشنی سے مراد ہم خوشی بھی لے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس شبستان میں، اس رات میں، اس تاریکی میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، روشنی اجڑ چکی ہے ہمارے اس سے وطن سے، یا مایوسیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور خوشیاں جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہمارے گھروں اور آرام گاہوں میں تاریکی ہے، یعنی مایوسیاں زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، سکون نہیں ہے، بے سکونی زیادہ ہے، محبت نہیں ہے، بے وفائی زیادہ ہے۔ اس طریقے سے ہمارے گھر جو ہے وہ تاریکی کا شکار ہے اور یہ روشنیوں سے محروم ہے۔ ہمارے وطن کے درسگاہوں سے نالہ اور فریاد کی صدائیں اٹھ رہی ہے۔ درسگاہ بیٹا کہتے ہیں تعلیمی ادارے کو جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں مدارس ہوتے ہیں، مکتب ہوتے ہیں، جہاں سے اسٹوڈنٹس یا طلباء نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اس سے نالہ اور فریاد کہتے ہیں مایوسی کی، فریاد کی، افسوس کی آوازیں آ رہی ہے، صدا آواز کو کہتے ہیں، وہ اٹھ رہی ہے۔ اب بندہ کس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، یہ ہر بچہ جانتا ہے، لیکن شاعر نے اس کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ وہ مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن صرف تقدیر کے سہارے پر بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اکثر بچے یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو یار قسمت میں جو بھی ہوگا، پہلے بھی ہماری کلاس میں اس طرح کی بہت باتیں ہو چکی ہے اس کے متعلق، تو بیٹا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ تقدیر یا نصیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کو بھی کچھ عقل انہوں نے دی ہوئی ہے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی تقدیر پہ سہارے پر صرف نہ بیٹھے، یہ نہ سوچے کہ تقدیر میں جو کچھ ہوگا وہ ہو کے رہے گا، وہ ہمیں مل کے رہے گا، بلکہ اپنی بہتری کی کوشش کر دینی چاہیے، کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر وقت اور ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ تو شاید بھی یہی آپ کو کہہ رہے کہ نصیب یا تقدیر کے سہارے پر بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ وطن کے جوانوں، دل کے درد کا علاج کام اور کام ہے، یعنی جیسے انہوں نے کہا ہوا ہے نا وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہم اگر سوچے، ابھی بھی اگر ہم وقت ہم پہ گزرا نہیں ہے، ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں، مایوسیوں اور اداسیوں کو کم کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی سوچے تو ہم اس کا علاج یا ہم اس کا انداز یا ہم اس کے طریقے یا اس کی بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کس لیے، کس طرح کریں گے؟ کام اور صرف کام، کام اور عمل سے زندگی میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بند نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے لکھا ہوا ہے آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کرے، وہ آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو مایوسی اور پریشانی نظر آ رہی ہے، جو اجڑی ہوئی بستی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، تو پھر سے اس کو آباد کرنا ہے، اور پھر سے آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے سہارے پر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ سب کو دعوت دے رہے شاعر کہ آؤ سب مل کر اپنے برباد وطن کو پھر سے آباد کرنے کے لیے محنت کریں۔
بظاہر تو دیکھا جا رہا ہے تو ہم آزاد ہیں, ہم بہت اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن جب گلے شکوے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی پھر چیختا ہے کہ مایوسی ہے, کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, قانون صحیح نہیں ہے, فلاں صحیح نہیں ہے, فلاں صحیح نہیں ہے, تو ہزاروں گلے شکوے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور خود کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم نے کیا رول پلے, کیا کردار ادا کرنا ہے یہاں پر اور کیا کچھ کرنا ہے. تو خود کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرے. ہم غلام ہے یا نہیں ہے وہ ہر کو بچہ اپنے ساتھ سوچ سکتا ہے کہ کس طرح کی غلامی کی وہ بات کر رہے ہیں, کس طرح کی غلامی ہے. اور وطن کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرحات کے نقش قدم پر چلنا ہے, ہمیں فرحات کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ فرحات ایک عاشق کا نام ہے. فرحات ان کو بتایا تھا کہ دودھ کی نہر کود کے لانی ہے تبھی آپ کو آپ کی محبت ملے گی. تو انہوں نے وہ سارے اوزار جس پہ وہ پہاڑ کو کود سکتے تھے, یعنی ہمت اور حوصلے کی بات ہو رہی ہے, کہ ہمت اور طاقت کی بات ہو رہی ہے, کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں کر سکتا, بلکہ انہوں نے ڈٹ کر کہا کہ ہاں جی میں کر سکتا ہوں. اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تو کرے اس انداز کو یا اس طریقے کو ہم نے اپنانا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. جس نے تن تنہا پہاڑ کھول کر سرنگ نکالی تھی, اگر کسی کو اپنے وطن سے محبت ہے تو آرام سے بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا. مسلسل کام اور عمل سے ہی ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں. بار بار بات ہو رہی ہے عمل کی, نظم کا عنوان بھی ہے عمل. پکار آپ کو عمل رہے ہیں, پریکٹیکلی طور پہ آنا ہے, پریکٹیکلی طور پر کام کرنا ہے, عملی طور کا مظاہرہ کرنا ہے, صرف خیالی دنیاؤں میں نہیں رہنا. اچھا, بند نمبر 4 کی طرف اگر دیکھیں بیٹا, میں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا انشاءاللہ. جو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوال بن رہا ہے تو آپ اپنے پاس نوٹ کریں, اس کے مطابق پھر ہماری آخری 10-15 منٹ میں اس کی ڈسکشن ہوگی. ایکسرسائز جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ایکسرسائز آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بک پہ مینٹین کرنا ہے. جیسے آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو نفیر عمل عنوان دے کے اسی طریقے سے اس کے سوال اور جواب جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو وہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر تک میں کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ وہ سوال و جواب اپنے نوٹ بک کو اسی طریقے سے مینٹین کریں گے اور اس کے حساب سے ہوگا. بند نمبر 4 یعنی نیکسٹ پیج پہ صفحہ نمبر 213 پہ اس بند میں بھی نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف بد امنی اور قتل غارت گری کا دورہ ہے. جیسے لکھا ہوا ہے نا, ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا, ہر طرف قتل غارت ہو رہی ہے. ہر بھائی خون, سکے بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. وہ کس لیے؟ شاید جائیداد کے لیے, شاید پیسے کے لیے, شاید دنیا اس طرح کی ہو گئی ہے, شاید مطلب کے لیے, شاید خود غرضی زیادہ ہو گئی ہے ہماری دنیا میں کہ وہ محبتیں اور وہ وفائیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جیسے شاعر بھی آگے کہہ رہے ہیں نا, آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا, اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں ہے, دوست اور دشمن کا کوئی پتہ نہیں چلتا, محبت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم محبت جو ایک قیمتی شے ہے جن سے گرام آیا, محبت جو ایک قیمتی شے ہے, ایک بار پھر لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے. بھائی کوشش تو ہر کوئی کر سکتا ہے محبت پیدا کرنے کی, اچھی باتیں کرنے کی, صحیح زندگی گزارنے کی, اور اس کے سخت محنت کی ضرورت ہے, اور یہ عملی طور پر کام نوجوان, وطن کے نوجوان ہی کر سکتے ہیں. اچھا, بند نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں بیٹا. جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تلمیحات کا زیادہ تر استعمال ہے, اور جمشید بادشاہ, جامع جمشید, شوکت کے یعنی کیانی خاندان جو ایران کے بادشاہوں کے روب اور دبدبے ہے, جو اس کے روم کے جو شان و شوکت ہے بادشاہوں کے, یا جو ہے, تو ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ بہت روب اور دبدبے. شاعر کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی طاقت ہو, گھبرانا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی میدان میں اپنے مخالف سے گھبرا گئے, تقریباً وہی شکست کی آواز ہے کہ پہلی شکست آپ نے تسلیم کر لی کہ سامنے والا جو سامنے والا ہے وہ مجھ سے پاور میں زیادہ ہے. تو اگر پہلے سے آپ نے شکست تسلیم کر لی نا تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے کہ اگر وہ طاقتور ہے, میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ کانفیڈنس اور وہ جذبات, جو آپ کی موٹیویشن ہے, وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ ڈٹ کر اپنی طاقت کو فیس کر سکتے ہیں.
طلبی کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جام جم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا جام جم پہلے بھی میں نے کہہ دیا کہ یہ ایک پیالہ تھا جو جمشید بادشاہ اس کو استعمال کرتے تھے اور اس میں اس کو قسمت یا حال اور ماضی کے حالات اس کو بتائے جاتے تھے. اب دنیا میں روب اور دبدبے والا کوئی بادشاہ نہ رہا. روم جیسی سلطنت نہ رہی اور نہ ایران کے بادشاہ جو انتہائی شان و شوکت رکھتے تھے. سب کچھ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. کوئی بھی پاور ہو, کوئی بھی طاقت ہو, وہ ایک نہ ایک دن ان کو ختم ہونا ہے. اے میرے وطن کے جوانوں, اگر کوئی قوم ترقی کر کے شان و شوکت کی زندگی گزار رہی ہے تو یہ تقدیر کا ثمر نہیں بلکہ سخت محنت اور عمل کی وجہ سے ہے. بیٹا یہ جملہ اگر دوبارہ پڑھے, میرے وطن کے نوجوانوں, اگر کوئی قوم ترقی کر کے شان و شوکت کی زندگی گزار رہی ہے تو یہ تقدیر کا ثمر نہیں. ثمر پھل کو کہتے ہیں کہ تقدیر نے اس کو نہیں دیا بلکہ سخت محنت اور عمل کی وجہ سے ہے. ان قوموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی سخت محنت کریں اور عمل سے ثابت کریں کہ ہم بھی ان قوموں سے کسی طرح کم نہیں. اس لیے اے نوجوانوں, آؤ مل کر وطن عزیز کی قسمت بدلے. تو شاعر نے بیٹا ایک قسم کی منت سماجت آپ کہہ سکتے ہیں, ایک ریکویسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک نصیحت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوم کے نوجوانوں سے وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی ہم دوسروں سے کم نہیں ہیں. ہم مل کر اپنے وطن کی قسمت کو, اپنی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اور ہمارے وطن پر جو مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہر طرف, جو پریشانیاں ہیں, جو تکلیف ہے, وطن کے نوجوان ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں. بیٹا جیسے سٹارٹ میں نے بتا دیا تھا نظم الفاظ کے معنوں کے دوران کہ آخری بند میں شاعر ان رکاوٹوں کا ذکر کر رہے ہیں, ان تکالیف جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہے. شاعر اس بند میں ان رکاوٹوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ کچھ نفسیاتی بیماریاں انسان کو ہر طرف سے جکڑ لیتی ہے. ظاہری طور پر انسان کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے مگر وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ مکر و فریب سے یا دکھاوے سے یا دھوکے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ٹیمپرری یا وقتی طور پر تو آپ, عارضی طور پر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اصل میں وہ کامیابی نہیں بلکہ آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. شاعر نوجوانوں سے عہد لے کر کہتے, عہد وعدے کو کہتے, وعدہ لے رہے ہیں کہ آؤ وطن کے جوانوں کہ ہم سب مل کر دھوکے اور فریب سے کام نہیں لیں گے, ہرس اور لالچ کو چھوڑ کر محبت کی فضا قائم کریں گے. اس عجیب و غریب حرکتوں سے توبہ کر کے پھر اپنی طرف راغب ہو جائیں, کام کی طرف راغب ہو جائیں گے اور کام ہی ہمارے مسائل اور مصائب کا حل ہے. ہمیں سخت محنت اور عمل سے اپنی تقدیر کو بدلنا ہوگا. ہیلو ہیلو بیٹا, ہیلو کیڈٹس, ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے آواز. بیٹا ایک ایک کر کے بولنا ہے, ایک ایک کر کے بولنا ہے بیٹا. جس سے میں پوچھوں گا انہوں نے بولنا ہے. زین اللہ ہے؟ زین اللہ, یس سر. میں نے کیا بولا ہے ابھی؟